دھرتی ماں اس وقت جو ہے دا کنٹری از بلیڈنگ, اٹس بلیڈنگ فرام ایوری ویئر. معیشت کو دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں, ہم آپس میں جس طرح لڑ رہے ہیں اس طرح اس کو دیکھ لیں. کوئی ایسپیکٹ تو خدا را اس پہ رحم کیجیے گا, کیا کوئی ماں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ تو ہم اپنی ماں سے تو وفا کر لیں کم از کم. سو میں نے یہ جو فیصلہ کیا, یقین کیجیے گا میرے نزدیک صرف دھرتی ماں کو رستا ہوا میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا. آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی قیادت میں نے بھٹو کو بھی اسی لیے ساتھ دیا تھا کہ اس پہ بھی ظالم ضیاء الحق نے, اس پہ ٹائرنٹ نے جو کچھ کیا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عمران خان سے مت کیجیے گا خدا را وہی سلوک. ہم جتنے ہمارے ہارٹ تھروب آتے ہیں, عوامی نمائندے آتے ہیں جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کہیں لے کر جائیں گے. اگر اس نے کہا تھا بھٹو نے کہ میں ایٹم بم ہر قیمت پر اب بناؤں گا, میری جان ہی کیوں نہ جائے, تو عمران خان سے جب کہا گیا کہ تم یہ اپنے بیسز دو تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے جو ہے اس زمانے میں ڈونلڈ ڈو کہتا ہے, اور کسے کہتا ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, جسے بھی کہتا ہے ظاہر عمران کو تو نہیں کہہ رہا تھا, کہ تم اگر اپنے وزیر اعظم عمران خان کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ ڈٹ گیا وہ, اور اس نے کہا کہ یہ قوم کو اس نے باور کروایا, اور اس کے حلف میں یہ تھا. کمال ہے ہماری, ہم نے اس کو پھانسی دے دیا. ڈونلڈ ڈو کی غلامی اور تابع داری میں ہم نے ایک اسٹرانگ ڈیموش تو لکھ دیا, لیکن ہم نے اس کو چلتا کیا اور ہم نے کہا غلام ہے جناب, یہ دیکھیں زنجیروں کے پیچھے بھی اس کو جکڑ دیا ہے اور ہم سزا کرنے جا رہے ہیں. او بھائی, کیا متن کیا ہے اس کا؟ کون سی قومی تنصیب کا جو ہے اس میں, یا قومی دفاع کو نقصان ہے اس سے کہ اگر ڈونلڈ ڈو کہتا ہے اس کو چلتا کرو ورنہ تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا, تو اس میں کوئی چیز ہے اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی. لیکن باہر کیف ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں. تو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان دنیا کی 5ویں 6ٹھی, پاکستان کی اس وقت جو ہے ماشاءاللہ عسکری قیادت یا افواج پاکستان ہماری دنیا کی جو ہے مضبوط ترین ہماری ہے. ہمیں بھٹو صاحب نے اور بے نظیر نے جو ایٹم بم اور میزائل ٹیکنالوجی دی, وہ دفاع ہمارا ایک سیسا پلائی دیوار ہے, اور حصار کی طرح عوام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس کے. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے, عدم تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غلامی کر کے اپنے وزرائے اعظم کو بنائیں اور وزیر اعظم کو ہٹائیں, یا وزیر اعظم کو پھانسی دیں, یا وزیر اعظم کو پابا سلاسل کریں کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کے ایما پر. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے, اور پاکستان از کمپیٹنٹ آف ڈوئنگ دیٹ. آئی تھنک عمران خان ایک ایسا شخصیت ہے اس وقت جو واحد شخص میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع بھی کر سکتا ہے, پاکستان کو آگے لے کر بھی چل سکتا ہے. دنیا میں جو آج ساتھ میں گیا ہوں, لوگ پاکستان کے جو ہمارے ایکس پیٹریاٹس ہیں, پاکستان پیٹریاٹ, یقین کیجئے گا وہ محبت کرتے ہیں اس سے. اور جس طرح سے اس نے یہ نشتر, جس طرح سے اس نے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں, 9 ارب روپیہ ایک مہینے کا اس کا صرف خرچہ ہے لاہور والے کا. 9 ارب ایک مہینے کا خرچہ ہے, سرکار سے نہیں لیتا. یہ مخیر حضالات اس لیے کہ عمران خان پر انہیں اعتماد ہے. وہ علاج جو اس ملک میں ممکن نہ تھا, اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں علاج دیا. نہ صرف یہاں دیا, 2 ہاسپٹل کینسر اس نے یہاں بنائے, تیسرا کراچی میں جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے, اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے.
نمل یونیورسٹی اس نے بنائی، لوگوں کو، بچوں کو فری ایجوکیشن دیتی ہے، سرکار پر کوئی بوجھ نہیں ہے، یہاں بھی بنائی، اپنا میاں والی میں بھی بنائی۔ القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو اس کا کیس بنا دیا ہے، او بھائی القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دیتی ہے بچوں کو، آپ اوپر اتنا آپ پر اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ دیں۔ تو جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ملکیت دے دی ان کو ان کے معاملات پر، تو آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان ایسے جو ہے سمر جائے گا اور آئی ایم ایف کی جو ہے بھکاری نہیں بنے گا، لیکن بشرطے کہ پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہماری ہی حکومت ہے جو ہمارے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہے یہ کام کرے گی۔ ہم نے اس وقت کیا کر رکھا ہے معیشت کے ساتھ؟ 3 نسلیں ہم نے گروی کر دی ہیں، 3 نسلیں گروی شدہ ہیں۔ آج جو پیدا نہیں ہوتا آج پیدا ہوا ہے، وہ بھی 3 لاکھ روپیہ مقروض قرضے کے نیچے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو صرف ایک ہی حل ہے، ملکیت دو، گیو دا پیپل اونرشپ اوور دی افیئرز آف دا کنٹری، اور یہ ایک ہی صورت میں ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں، اور صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے ہیں۔ یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے جو ہے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو آپ میدان میں اتار دیتے ہو کہ بھائی جاؤ جا کر یہ دنگل ذرا لڑ کے دیکھو، اور ظاہر ہے کہ جو پہلوان جس کے ہاتھ اور پاؤں ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس کے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے ہیں، تو یہ مذاق مت کرو خدا را، اس قوم کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ کیئر ٹیکرز کو گورنمنٹ جو ہے، چیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے نظر بندی کے، ان کے پاس سبھی کے آرڈرز انسائنڈ، یعنی وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی فیز میں جس طرح مروت کو گرفتار کیا ہے، اگلی فیز میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ جس کو یہ چاہیں گے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے یہ اس کو اٹھا لیں گے۔ ہم نے بھی پٹیشن دائر کر کے تو سپریم کورٹ سے بنتی کر رکھی ہے، خدا را اس کو لگائیے گا، ڈس اپیئرڈ پرسن، مسنگ پرسن، تاکہ اس کا ہم ایک پورا تدارک کروا سکیں اس ملک میں کہ اس طرح سے کسی کو نہ اٹھایا جائے۔ اور یہ جو اختیار ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ہے کہ وہ خالی خانہ چھوڑ کر جس کو چاہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس میں نام لکھ دے، اور کہ جی اس کا تو جو پوٹینشیل ہے، اس کی جو وہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی اس کا پوٹینشیل ہے، تو اس میں تو کسی کو بھی آپ اٹھا لو۔ سو ایسے آرڈر کو یکسر ہم مسترد کرتے ہیں اور اس اختیار کو بھی ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تدارک یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آپ شفاف فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں، جمہور کو ان کا حق دے کر ان کو معاملات مملکت کی ملکیت دیں۔ اگر آپ واقعی پاکستان کو چلتا چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی چلے اور پھلے پھولے اور ملک آگے کو چلے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ اس کا جو ظلم اور اس پر جو زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ باقی پارٹیوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی باقی 13 جماعتوں نے جو اس ملک کا حشر کر دیا ہے، یہ عوام کے اندر کس بیانی سے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ اگلا تو میں نہیں کہتا کیونکہ وہ میرے شعار میں نہیں ہے کہ ذرا تھوڑا کوئی زیادتی کسی کے ساتھ زیادہ لفظ ہے، مگر یہ خود اس نے استعمال کیا تھا قجا آصف نے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، قوم منتظر ہے الیکشن والے دن کی، قوم کو فیصلہ کرنے دیجیے گا جسے بھی وہ چاہتے ہیں، شفاف طریقے سے ان کو حق دیں، تاکہ پہلے دن سے مورل اور لیگل فائبر جو ہے
اس الیکشنز کا وہ بحال ہو اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پھر دیکھیں کیسے آپ کی ریاست دوڑتی ہے اور چلتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے انتقام کا، تو انتقام کا کھانا جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں خان کے ساتھ میری ہر ہفتے وہ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس محبت اور اس یگانگت اور اس بھائی چارہ اور اس دوستی کے پیغام کے ساتھ اپنا خدمات جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے نظر کرتا ہوں. لطیف کھوسہ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، لطیف کھوسہ زندہ باد، لطیف کھوسہ زندہ باد، لطیف کھوسہ عمران خان پی ٹی آئی ایک پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تحریک انصاف کے پاس اس وقت دو بڑے چیلنج ہیں. ایک تو عمران خان کے کیسز ہیں اور دوسرا الیکشن کے اندر جو ہے وہ اپنی موجودگی یقینی بنانا ہے. تو اس کے لیے ہرڈلز بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ نے تو ایک کیس کیا تھا تو فائرنگ ہو گئی تھی آپ کے گھر کے اوپر اور اس کا الزام بھی جس پر آیا تھا آپ کو پتہ ہے. تو آپ کی اب کیا پلاننگ ہوگی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے، اور آپ کو اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں نے پہلے کہا کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت. میں ایک اس دھرتی ماں کے لیے مرنا پسند کروں گا، لیکن میں دھرتی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ بے وفائی ہوگی اگر ہم جو ہے اپنا جو مسائل کے ادراک کے لیے دھرتی ماں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم پھر انہی عدالتوں سے توقع کرتے ہیں. انہوں نے آئین کی حلفداری پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے مسنگ پرسن ڈس اپیئرڈ پرسن کیا ہوا ہے. ہم اس کا تدارک انشاءاللہ اپنے امیدواروں کو بھی حلف اپنا تحفظ دلائیں گے، اپنے امیدواروں کو بھی تحفظ دلائیں گے، اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں ہم عوام کو بھی تحفظ دلائیں گے. دونوں باتیں دیکھیں، ایک تو میں نے کسی کو بلایا نہیں ہے، یہ بھی خود آئے ہیں دوست. دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے یہ میری شمولیت ہے، یہ میری شمولیت ہے، یہ میرا اس وقت پریروگیٹو تھا اور وہ عمران خان کے لیے. یہ دوست اپنی محبت سے آئے ہیں، اب آئندہ سے جو ہوگا ہم اس کو کریں گے. جو آپ نے پہلا سوال کیا، وہ اگر میں فری ہوں، میں نے 50 سال دیے، لیکن اب میں اس لیے کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا جو کوئی ایسی متصور ہو. لیکن اس وقت میں فری ہو گیا نا. جب تک میں فری نہیں تھا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. اب میں فری ہو گیا نا، سو اس لیے میرا حق ہے آرٹیکل 17 میں جو پارٹی جوائن کروں. مجھے کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ایک ہی شکل میں تھی جس سے مجھے ماشاءاللہ مخلصی مل گئی. میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. میں نے محبتیں دی ہے، میں نے جوانی دی ہے، میں نے اپنی زندگی دی ہے، آپ سب کے سامنے ہے. لیکن کیا میں نے اس میں کیا پایا کیا کھویا میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ میں ان اشخاص میں سے نہیں ہوں جو تعلق ایک دن بھی میرا کسی سے رہا ہو میں نے اس کا کبھی شکایت نہیں کی. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ اب بکلا مارچ کیا کرنے جا رہی ہے ڈیٹیل صاحب؟ آپ تو پہلے بھی بکلا مارچ کرتے رہے ہیں، بکلا مارچ آپ قیادت کریں گے کیا ہوگی؟ دیکھیں ابھی یہ ذرا آگے چلتے ہیں. اگر تو کوئی ایسی نوبت آئی کہ تحریک چلانا پڑی تو یقیناً تحریک میں آپ نے دیکھا ہی ہے ہمارا عمل دستہ ہوتے ہیں، سر ہمارے پھٹتے ہیں، جیلوں میں ہم جاتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کرے گا جس طرح کے کیئر ٹیکر جب آ جائے، جب الیکشن سکیڈیول آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. یہ عدالتوں سے ہم یقینی بنائیں گے کہ کوئی ایسی ضرورت نہ پڑے کہ تحریک ہمیں چلانا پڑے. ہم چاہیں گے کہ فری اینڈ فیئر اور اسموتھ الیکشنز ہو اور جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو.